9 मुकदमात में हमारे 39 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का खतरा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26 नवंबर केसेस शामिल करें तो अली अमीन समेत अरकान की तादाद 75 हो जाएगी। उनमें कौमी असम्बली के 11, 3 सेनेटर्स और पंजाब असम्बली के 25 अरकान भी शामिल हैं। केपी असम्बली में भी पीटीआई के तमाम अरकान पर मुकदमात हैं। प्रोग्राम खबर में मुनीफ फारूक की गुफ्तगू, कहा कभी इम्कान है कि आइंदा 15 रोज में फैसलाबाद एटीसी से शिबली फराज, उमर अयूब समेत 19 अरकान के खिलाफ सजाओं के फैसले आ सकते हैं। सजा हुई तो पीटीआई के 19 अरकान नशिस्तों से नाअहल हो जाएंगे। पाक फौज के 2 जवान खाकी वतन पर कुर्बान। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा मेजर जियाद शहीद और सिपाही नाजिम शहीद दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मेरे सूबे पर बात नहीं कर सकते, केपी के फैसले सूबे में ही होंगे। अली अमीन गंडापुर का वफाकी वजीरों को पैगाम, कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। हम सूबे के अवाम की राय के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। हमारा सूबा अपने वसाइल के साथ तरक्की करने की सलाहियत रखता है। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। जो गुट तालिबान की सिफारिश करेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो शख्स असलहे के साथ नजर आया उसके खिलाफ एक्शन होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। एक्स पर पैगाम में सवाल किया है, कहा हम सूबाई ओहदेदार डीआई खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। वजीर आला केपी ने कहा था दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा, मौलाना फजल रहमान की सरबराही में जम अजला के कबायली अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा जमशुदा अजला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों के जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जम अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। बजट में खती रकम भी मुख्तस की जाएगी। क़यामत खेज़ सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। पत्थरों के साथ आने वाला रेला सब कुछ खसुक की तरह बहले गया। कीचड़ में फंसी गाड़ियां हौलनाकी की बयान कर रही हैं। एनी शाहिद ने बताया सैलाबी रेले में हमारी गाड़ी डगमगाई, पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया और पहाड़ पर खींच दिया। अपनी आंखों के सामने लोगों को डूबते देखा। 17-18 गाड़ियां बेरहम रेले की नजर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में आबी रेलों और स्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, फसलें मुतासिर हुईं। 100 से जायद घर मलियामेट हो गए। फंसे हुए 300 से जायद सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चल्लास मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 3 साल के अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा की डॉक्टर फैमिली के लिए सयाहत सानहा बन गई। स्कर्दू से वापसी पर डॉक्टर साद इस्लाम की बीवी, भाई और बेटा सैलाबी रेले में बह गए। 3 साल का अब्दुल हादी और डॉक्टर मशील गिरब बचाने के लिए जाने वाला फहद इस्लाम भी रेले की नजर हो गया। फहद इस्लाम और डॉक्टर मशील की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात शरीक हुई। 3 साल के अब्दुल हादी की मैयत भी लोधरा पहुंचाई जा रही है। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी का हक देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल।
پاکستان کی زیر صدارت اجلاس میں کہا OIC نے لیبیا، افغانستان، شام، یمن میں امن کے لیے کام کیا۔ پاکستان OIC کا بانی ممبر ہے، تعاون جاری رکھے گا۔ عالمی امن کے لیے OIC پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس وقت دنیا کو عالمی عدم استحکام، انسانی بحران کا سامنا ہے۔ تشویشناک صورتحال اصولی کارروائی کا تقاضا کرتی ہے۔ Senator Mohammad Ishaq Dar is on an official visit to the United States to attend the high-level signature events of Pakistan's UN Security Council presidency in New York, as well as for certain important engagements in Washington. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا اسحاق ڈار اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے پر جامع بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دے چکا۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ ایرانی صدر کے دورے پاکستان کی حتمی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ غزہ میں بھوک کی وجہ سے فلسطینی دم توڑ رہے ہیں، فوری امداد بحال ہونی چاہیے۔ پاکستان کا اسرائیل اور حماس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے سال طویل شراکت داری پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ سینتاس معاہدے پر جائز موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور علاقائی امن کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ عثمان دیون نے پاکستان کی جاری میکرو اکنامک بحالی کی تعریف کی۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور جامع اقتصادی ترقی کے فروغ میں پاکستان کی مضبوط قیادت کو اہم قرار دیا۔ عالمی کریڈٹ اداروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد بحال۔ پاکستان کی معاشی درجہ بندی میں بہتری۔ S&P گلوبل ریٹنگ نے پاکستان کی ریٹنگ ایک درجہ بہتر کر کے B- کر دی۔ اس سے قبل فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی تھی۔ اعلامیے میں کہا گیا پاکستان کے غیر ملکی ذخائر میں اضافے سے بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہوئی۔ ریونیو میں اضافے، مہنگائی میں کمی کی حکومتی کوششیں مالی استحکام کا باعث ہیں۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سے عالمی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی میں مدد ملے گی۔ معیشت پر بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بہتر اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا دباؤ بھی کم ہوگا۔ We are in the consultation with BCCI. We will announce it soon. All the members who are standing here, it's again the teamwork. Several countries were not able to come to Dhaka. It happens every time. The point is, which is good for ACC, that all 25 members participated today in the meeting. بھارتی بورڈ کرکٹ کو سیاست سے الگ نہ رکھ سکا، بھارت کی ہٹ دھرمی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس بغیر نتیجہ ختم۔ ایشیا کپ سے متعلق حتمی فیصلے نہ ہو سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے ایشیا کپ کے بارے میں بھارتی بورڈ کچھ دن میں اپنی حکومت سے پوچھ کر بتائے گا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا کہنا ہے ایشیا کپ کا اعلان جلد ہوگا۔ بھارتی بورڈ سے بات چیت جاری ہے، امید ہے معاملہ حل ہو جائے گا۔ سیاست کو ACC کے معاملات سے دور رکھنے پر سب نے اتفاق کیا۔ کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ اجلاس بڑے اچھے ماحول میں ہوا، تمام اراکین کا شرکت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ڈھاکہ نہیں آ سکے، ایسا ہوتا ہے۔ محسن نقوی نے ایشیا کپ سے پہلے پاکستان، افغانستان اور UAE میں سہ ملکی سیریز کی بھی تصدیق کر دی۔ بہت دیر کر دی، مہرباں آتے آتے۔ گرین شرٹس بنگلہ دیش کے خلاف آخری T20 میں 74 رنز کے بھاری مارجن سے کامیاب، مگر سیریز 2-1 سے ٹائیگرز کے نام رہی۔ میزبان ٹیم 179 رنز کے تعاقب میں 104 پر ڈھیر، 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سلمان مرزا نے 3، محمد نواز اور فہیم اشرف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ڈھاکہ میں شاہینوں نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 178 رنز بنائے۔ حسن نواز نے 33 اور محمد نواز نے 27 رنز کی اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان 63 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار۔ شراب اور اسلحہ کیس، وزیر اعلیٰ KP کے دوبارہ تحریری وارنٹ جاری۔ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری اسلام آباد کے سول جج نے جاری کیے۔ 29 جولائی کو علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ KP کی جانب سے دی جانے والی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ توہین مذہب کے الزامات پر کمیشن بنانے کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ بیٹی کا قتل جائز قرار دینے والی ماں کی عدالت میں پیشی۔ کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مقتولہ بانو کی ماں کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔
خاتون نے ویڈیو بیان میں کہا تھا بانو کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ بلوچ عوام پاکستان کے ساتھ تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان المرصوص میں مسلح افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا فتح میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ طلباء بنیان المرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحد شمشاد مرزا سے سعودی نیول چیف کی ملاقات۔ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں برادرانہ تعلقات کا اعادہ، دونوں ممالک کا بحری سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر تیار پی این ایس ساہیوال گن بوٹ کی لانچنگ تقریب۔ مہمان خصوصی وائس چیف آف دی نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس بلگرامی تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے گن بوٹ میں طویل فاصلے تک مار کرنے والی سیمی آٹومیٹک گنز نصب ہوں گی۔ جدید گن بوٹ مختلف بحری سیکیورٹی آپریشن سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ غزہ میں بھوک سے مزید 10 افراد دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹے میں مزید 77 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ صہیونی فوج نے امداد کے منتظر 25 افراد کو نشانہ بنایا۔ وسطی غزہ میں 2 صحافی شہید۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے لیے جواب ثالثوں کو بھیج دیا۔ لیجنڈ امریکی ریسلر ہلک ہوگن 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہلک ہوگن کو دل کا دورہ پڑا۔ 1980 کی دہائی میں ہلک ہوگن WWE کے بڑے سپر سٹار بنے۔ ہوگن نے 5 بار WWF کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ہوگن کو ریسلنگ کی تاریخ کے بڑے سٹارز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ورلڈ انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ افتتاحی میچ میں بیلجیم کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ قومی ٹیم اگلے میچ میں میزبان ازبکستان سے مقابلہ کرے گی۔ آج پھسل جائیں تو ہمیں نہ اٹھائیے۔ بابر اعظم اور نسیم شاہ برسات میں خود کو مستی سے نہیں روک سکے۔ دونوں کھلاڑیوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ساتھیوں کے ساتھ خوب سلائیڈز ماری۔ ایڈونچر کا شوق، رکاوٹوں کا بھی نہیں کوئی خوف۔ رومانیہ میں بائیک ریسرز کا انوکھا مقابلہ۔ مشکل ٹریک پر رائڈرز نے مہارت دکھائی۔ 63 ممالک کے مقابلے میں برطانیہ کے ولی بولٹ نے بازی ماری۔